السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں ہومیوپیتھی کی تاریخ میں۔ فارمیسی کی تاریخ دراصل ادویات کی تاریخ ہے، اور یہ ابتدائی دور سے ہی ہے جب روئے زمین پر انسان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ تب ہی سے انسان نے خود کو تندرست رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ اس نے مختلف قسم کی نباتات کا سہارا لیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود بھی سکھایا، اور کچھ ایسے ہونہار، ذہین و فطین انسان دنیا میں پیدا کیے جو دوسرے بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی کا باعث بنے۔ انسانوں کو بیماری سے دور رکھنے کے لیے بیماری کی تشخیص میں جو نتائج نکلتے ہیں، اس کو طب کی زبان میں فارماکولوجی کہتے ہیں۔ 13ویں صدی جو طب کا دور ہے، اس میں یونانی، مصری، یہودی، رومی، ہند اور عرب، جنہوں نے کیمیائی اور نباتاتی کشیدکاری اور مختلف قسم کے زہروں پر تحقیقات کیں۔ عرب نے علم کیمیا کو بہت زیادہ ترقی دی۔ ابو علی سینا نے ایک تحقیقی کتاب لکھی جسے کینن کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے الکحل اور سلفیورک ایسڈ کے بنانے کے طریقے بیان کیے۔ ابو منصور نے بھی ادویات کی تیاری کے سلسلے میں ایک جامع اور معلوماتی کتاب لکھی۔ یوں سمجھ لیں کہ عرب قابل کیمسٹ اور فارماکولوجسٹ تھے۔ ان کا طریقہ کار اور ادویات کی تیاری 1000 سے 1400 عیسوی تک ایک معیاری طریقہ کار جانا جاتا تھا۔ عرب دراصل کیمیا کے بانی تھے، جس کا موجد گبیر تھا۔ وہ کشیدکاری اور نتھارنے کا ماہر تھا اور نائٹرک ایسڈ کا موجد تھا۔ رفتہ رفتہ علم ترقی کرتا رہا، اور پھر اس علم پر غور و فکر اور گہرا مطالعہ جرمنی کے ایک ڈاکٹر ہانی من نے کیا۔ وہ 1755 میں جرمنی کے شہر میسن میں پیدا ہوا۔ اس نے بچپن میں ہی 8 زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا، جس میں انگریزی، یونانی، اطالوی اور عربی بھی شامل تھی۔ اس نے صرف 12 سال کی عمر میں یونانی زبان پڑھانا شروع کر دی۔ بعد میں اس نے لیپزگ میں میڈیسن پڑھنی شروع کی اور 1769 میں ڈاکٹر بن گیا۔ ایلوپیتھک ڈاکٹر بننے کے 11 سال کے بعد اس نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج دریافت کیا۔ شروع میں زیادہ تر وہ اپنے رشتہ دار اور جاننے والوں پر تجربات کرتا رہا۔ آخر کار 1796 میں پہلی بار ایک طبی رسالے میں اپنے مضامین کے ذریعے ہومیوپیتھی کے فلسفہ کو دنیا کو متعارف کروایا۔ 1810 میں اس نے اپنی مشہور کتاب آرگینن آف ٹریڈیشنل میڈیسن کی اشاعت کی۔ 1811 عیسوی سے 1821 کی مدت میں اس نے میٹریا میڈیکا شائع کی، جس کی بنا پر دیگر معالجین اس کے سخت مخالف ہو گئے۔ حکومت نے اس کے طریقہ علاج کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی، لیکن اسی دوران اس نے آسٹریا کے شہزادے کارل شوارزبرگ کا کامیاب علاج کیا۔ صحت یابی کے بعد اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس طریقہ علاج پر پابندی نہ لگائی جائے، لیکن 1 سال کے بعد شہزادہ اپنے عیاشیوں کی وجہ سے دوبارہ بیمار ہو کر فوت ہو گیا، تو آسٹریا کی حکومت نے سارا الزام ہانی من پر ڈال دیا۔ عوام الناس پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی کتابیں جگہ جگہ جلائی جانے لگیں، حتیٰ کہ ہانی من کو اس مخالفت کی وجہ سے جلا وطنی اختیار کرنی پڑی۔
اور وہ کوتھن میں رہنے لگا۔ یہاں 14 سال رہ کر اس نے کافی تحقیقی کام کیا اور اس کام کی پہلی جلد 1881 شائع کی۔ اس کے بعد فرانس چلا گیا اور پھر وہاں ہومیوپیتھک کی پریکٹس کرتا رہا۔ یہ تھی ایک مختصر سی تاریخ ہومیوپیتھک کی۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔